اسیران کربلا کی تعداد۔ نمبر 1 سیدنا حضرت امام علی اوسط بن سیدنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا لقب ان کے نام پہ غالب آ گیا۔ دوسرے سیدنا حضرت عمر بن سیدنا حضرت امام حسین علی مقام۔ تیسرے سیدنا حضرت محمد بن عمر بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 معصوم کلیاں سیدہ فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت شہر بانو، یہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی بیوی تھی اور شاہ فارس کسرا کی پوتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فارس کو فتح کیا گیا تو بی بی شہر بانو جنگی قیدی ہو کے آئی تھیں، تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ فارس کی شہزادی کونین کے شہزادے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے لیے ہے۔ ایسے یہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے نکاح میں آئی تھی۔ اور سیدہ رباب بنت امرا القیس بن عدی، یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن سے امام پاک بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور یہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ اور سیدہ رباب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے چچا سیدنا حضرت امام حسن علی مقام میرے بابا پہ خفا ہوئے کہ آپ رباب سے اور سکینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس پر امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علی مقام اپنے بھائی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے عرض کی، اے میرے بھائی حسن، میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ میں ان دونوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بھائی حسن، مجھے آپ کی جان کی قسم میں اس گھر کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں۔ یہ سن کر سیدنا حضرت امام حسن علی مقام مسکرا پڑے۔ سیدہ رباب بہت زیادہ نیک، صالحہ اور عبادت گزار تھی۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد سیدہ رباب اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، اور جہاں سجدہ کر کے اپنا سر اٹھاتی وہ جگہ آنسوؤں سے بالکل گیلی ہو چکی ہوتی۔ ان کے لیے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہو بننے کے بعد میں کسی اور کی بہو بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کا جتنا سیدہ رباب کو صدمہ ہوا یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ رباب نے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے لیے چند اشعار بھی لکھے جن کا ترجمہ یوں ہے، اے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و چراغ، اے امام برحق، اور اے میرے سر کے تاج، آپ تو سراپا نور تھے، آپ سے پوری دنیا علم کی روشنی حاصل کیا کرتی تھی۔ اتنے عظیم انسان، اتنے اعلیٰ انسان جو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی لاش کو بے گور و کفن پڑے دیکھا میدان کربلا میں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آپ اللہ کے راستے میں کٹ گئے اور اپنی تمام آل کو کٹوا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے شک آپ کی ذات اقدس میرے لیے ایک پہاڑ کی طرح تھی جس سے میں پناہ حاصل کیا کرتی تھی۔ آپ بڑی بھلائی اور بڑی شفقت، بڑی رحمت و محبت سے میرے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، بلکہ میرے ساتھ ہی نہیں
آپ تمام انسانیت کے ساتھ بڑی رحمت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اب ان یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو اور سائلوں کو کون دیکھے گا؟ آپ کے بنا انہیں کون نوازے گا؟ ہر غریب، ہر یتیم اور ہر مسکین جب آپ کے در پہ آتا تو اسے پناہ ملتی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ ہائے اب ان کو سہارا کون دے گا؟ کون آپ کی طرح ان سے شفقت سے پیش آئے گا؟ ہم سب آپ کی محبت سے محروم ہو گئے۔ خدا کی قسم، آپ کی قرابت کے بعد جو میں نے آپ کے ساتھ حسین پل گزارے، ان پلوں کے بعد یہ دنیا مجھے بیکار لگتی ہے۔ اب اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی عبادت کے۔ اب سوائے عبادت کے میں اس دنیا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کروں گی، یہاں تک کہ ریت اور مٹی میں غائب کر دی جاؤں، یعنی میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد ہم نے جب بھی سیدہ رباب کو دیکھا تو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد صرف 1 سال زندہ رہیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سال بھر کربلا میں رہیں اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں اور اپنے شوہر سیدنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غم و فراق میں وفات پا گئیں۔ ہاں ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اور زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔